للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ حدیث سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی حدیث پہ بات کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خاص طور پہ غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور واضح الفاظ میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا یا وہ انہی لوگوں میں شمار ہوگا۔ آج ہم اس حدیث کے اوپر تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غیروں کے تہواروں کو، ان کی رسومات کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان تہواروں کو، ان رسومات کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے تو اس سے ہمارے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے لیے عالمی طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دجال کی آمد ہے، اس کے آنے کا وقت قریب ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ مشن کافروں کا جاری ہے کہ کسی طریقے سے اس گلوبل ولیج کو جو وہ بنا چکے ہیں، پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو، ان کی تمام عقائد ایک ہوں، ان کے مذہبی تہوار ایک ہوں، ان کے لباس ایک جیسے ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے بھرپور محنت شروع کر دی ہے۔ اور آج امت مسلمہ اس سے انتہائی غافل ہو چکی ہے، اور جیسے کہ اب ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، جناب کبھی ہندوؤں کی دیوالی آ جاتی ہے تو ہیپی دیوالی کے میسج ایک دوسرے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی کرسمس آ رہی ہے تو ہیپی کرسمس کے میسج شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم نے اسلام کے طرز پر کوئی عبادت کر لی ہو؟ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی غیر مسلم نے یہ بولا ہو کہ تمہارا رمضان آیا ہے تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں؟ نہیں۔ آج یقیناً مسلمانوں کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ذہن کشادہ کیجئے، اپنا دل کشادہ کیجئے، جس طریقے سے دوسرے لوگ آپ کی مذہبی عبادات پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ بھی ان کو مبارکباد دیجئے۔ یاد رکھیے، مذہب کی حیثیت اسلام کے اندر بہت اہم ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں، ان کے یہاں مذہب صرف ایک رسم کا نام ہے، لیکن اسلام کے اندر مذہب رسم کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر مذہب ایک حقیقت ہے۔ تو ناظرین کرام، خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کرسمس یا دیوالی یا جیسے آنے والی ہیپی نیو ایئر، یہ سب ایک عالمی تہوار بنائے جا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی عیدیں ختم ہو جائیں گی اور پوری دنیا ایک عید منا رہی ہوگی، کرسمس کی۔ مسلمانوں کے تہوار کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا ایک عید منا رہی ہوگی، ہیپی نیو ایئر کی۔ ناظرین کرام، بہت معذرت کے ساتھ آج ہم نے اپنی نوجوانوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام ایک زندہ جاوید مذہب ہے، ہمارے اپنے عقائد ہیں، ہماری اپنی رسومات ہیں، ہمارے رسومات غیروں کے طریقے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر آپ غیروں کی عیدوں پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس پہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اور اس کی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ ان کے نزدیک کیا ہیں؟
ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے ایک پیغمبر اور اس کے رسول ہیں، اور ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی حیثیت خدا کسی ہے، وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب وہ یسوع مسیح کے نام سے اس دن کو یاد کرتے ہیں تو گویا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فتاوے موجود ہیں، علماء امت کی رہنمائی موجود ہے، ہرگز ان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کرسمس یا ہیپی نیو ایئر جیسی راتوں پر عیدیں منائیں اور خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا آئندہ آنے والے دور میں جس طریقے سے غیر مسلم تہواروں کے اندر رات بھر زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں کہ جس کا ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اس پر لایا جا رہا ہے۔ تو یہ میری درخواست ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں سے کہ خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ روز قیامت آپ کا حشر ان کے ساتھ ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کفری عقائد سے اور ایسی غلط رسومات اور بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للصفا سيد الأنبياء مشعال في الوفاء